یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں اور جب کبھی بھی اسلامی عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہم نے دیکھا کہ صف اول میں علماء اور مشائخ اہل سنت ہمیں نظر آئے، اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اور ہر قسم کی صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کر کے ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیا۔ اور حکومت وقت کو یہ جان لینا چاہیے، یہ اولیاء اللہ کی عقیدت رکھنے والے، ان کے عرسوں میں صرف لنگر کھانے جمع نہیں ہوتے، الحمدللہ جن اولیاء کرام کی محبت میں ہم ان کے آستانوں پر جمع ہوتے ہیں، ان کی ولایت کے ہم قائل اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ تو جو ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا سامان کرنے والے ہیں، جب ان کے ساتھ ہماری عقیدت کا یہ عالم ہے، تو جس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ان کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت بالکل اس بات کے معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ وہ قادیانیوں کے خلاف کوئی نرم گوشہ ظاہر کر کے ان سے اپنی وفاداری پوری کر کے مغرب سے اپنے مفادات حاصل کر لے گا۔ حکومت اس غلط فہمی میں نہیں رہے، انشاءاللہ یہ اولیاء کرام کے ماننے والے، یہ علماء کرام کے مقتدی اور ان کے پیچھے چلنے والے، بالخصوص عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا کی عقیدت اور محبتوں کے ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے کل بھی میدان عمل میں تھے اور انشاءاللہ آج بھی میدان عمل میں ہیں۔ میں نے ضمناً یہ بات عرض کی کہ جماعت اہل سنت کی طرف سے آپ کو ایک پیغام پہنچ جائے کہ الحمدللہ علماء اہل سنت سو نہیں رہے، بلکہ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر سطح اور ہر میدان میں بیدار اور ہوشیار ہیں۔